کانفرنس کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر ان کو بلایا گیا. اس پروگرام میں جب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنا خطاب پیش کر رہے تھے، اپنا بیان سامعین کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی اور ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، اور جہاں تک میری قوت حافظہ میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ اور مجھے معلوم ہے کہ قرآن جو آپ لوگوں کا، چونکہ مسلمانوں کی مجلس تھی، وہ آپ لوگوں کی مذہبی کتاب ہے. اس کتاب کا پہلا شبد جو اس دنیا پر آپ لوگوں کے لیے اس دنیا میں نازل کیا گیا، وہ شبد تھا اقرا. اور میں جانتا ہوں کہ اقرا کا مطلب ہے پڑھو، اقرا کا مطلب ہے پڑھو. پر مجھے تعجب ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے مجھے ایک سوال ہے، ایک کڑتا ہوا سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سوال آپ کو کچھ زیادہ ہی درد دے، ہو سکتا ہے کہ وہ سوال آپ کو کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچائے، پر وہ حقیقت ہے کہ جس قوم اور جس مذہب کی کتاب اور جس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھو اور آگے بڑھو، لیکن میں علماء کرام کی ہیں، علماء کرام سے علماء کرام سے میں سوال کرتا ہوں کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا شبد اقرا پڑھو اور آگے بڑھو، لیکن وہ قوم آج دنیا کی سب سے پسماندہ قوم کیوں ہے؟ وہ قوم دنیا کی سب سے پیچھے رہنے والی قوم کیوں ہے؟ چونکہ وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کی طاقت کیا ہے، علم کا پاور کیا ہے، علم کے ذریعہ انسان دنیا میں کیا کچھ کر سکتا ہے، کس طرح دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ سب کچھ جانتے تھے، وہ کتنا مالدار ہو سکتا ہے اور وہ کس طرح اور کس انداز میں وہ یہ دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھو اور آگے بڑھو، وہ قوم دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہے، سب سے بچھڑی کیوں کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہی سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا ہم مسلمان بحیثیت قوم کے پوری دنیا میں سب سے بچھڑی ہوئی قوم اور سب سے پسماندہ قوم نہیں ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے، کیا جواب ہمارا ہوگا ہاں یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ماں نے یہ دودھ پلایا ہو اور وہ یہ جواب دے کہ نہیں، اس آدمی کا سوال غلط تھا، اس آدمی کا تجزیہ غلط تھا، بلکہ ہم یہ قوم ترقی یافتہ قوم ہے، ہم آج کی تاریخ میں سب سے آگے رہنے والی قوم ہے اور سب سے مضبوط قوم ہے. کیا کوئی کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس طرح کا وہ دعویٰ کر سکے اور اس وائس چانسلر کی بات کا رد کر سکے؟ کوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت کہ دنیا میں بحثیت قوم کے اگر کوئی سب سے بچھڑی ہوئی قوم، سب سے پسماندہ قوم اور سب سے کئی گزری زندگی اگر گزارنے والی ہے تو وہ مسلم قوم ہے. مجموعی طور پر میں بول رہا ہوں، آپ مثال کویت کی مت دیجئے گا، آپ مثال سعودی عربیہ کی مت دیجئے گا، آپ مثال یہ دبئی کی مت دیجئے گا. دنیا میں صرف یہی 3-4 ممالک نہیں ہیں اور یہ قطر کی مثال، اس طرح یہ 4-5 ممالک نہیں ہیں. دنیا میں جہاں 200 سے زائد کنٹری میں 57 کنٹریز ہم مسلمانوں کے ہیں، اور دنیا میں جہاں دنیا والوں کی تعداد آبادی 700 کروڑ ہے، یہ 800 کروڑ سے متجاوز ہے، ان میں سے 200 کروڑ سے متجاوز ہم مسلمانوں کی تعداد ہے. ہم تمام مسلمانوں کی مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر من حیث الامہ اور بحثیت قوم کے میں بات کر رہا ہوں کہ یقیناً دنیا میں سب سے بچھڑی ہوئی قوم، سب سے پسماندہ قوم اگر ہے تو مسلم قوم ہے. اور اگر پوری دنیا کو جانے دیجئے، ہم اپنے دیش اس ملک بھارت کی اگر ہم بات کریں، اس بھارت میں بھی اگر بحثیت قوم کے اگر کوئی قوم سب سے پیچھے ہے، سب سے بچھڑی ہوئی ہے،
تو ہم مسلمان قوم ہیں، اپنے دیش میں بھی ہمارا یہ حال ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات ہمارے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اونچے مقام دے کر کے پیدا کیا، اللہ نے ہم کو تو خیر امت کا لقب دے کر کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تم دنیا کی پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تم اپنے دوست اور احباب کے لیے نہیں، تم اپنے خاندان والوں کے نہیں، تم اپنے ملک کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کی قیادت کے لیے، پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے تم کو ایک لیڈر قوم بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کہتا ہے؟ امت محمدیہ کو، ہم مسلمانوں کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں لیڈر قوم بنا کر کے بھیجا ہے، تم دنیا میں جا کر لیڈر بنو اور تمہارے پیچھے پوری دنیا کے لوگ رہیں گے، تم جدھر دنیا کے لوگوں کو لے جانے چاہو ادھر دنیا کے لوگ جائیں گے، جس چیز سے تم منع کرو وہ رک جائیں گے، جو کام تم کرنے کے لیے کہو وہ دنیا والے تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہیں، یعنی تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، جب تک وہ خوبیاں تمہارے اندر ہوں گی تو پھر تم خیر امت بنو گے، دنیا کے لیڈر بنو گے۔ لیکن وہ خوبیاں جس دن تم اپنے سے گوا دو گے، تمہارے اندر وہ خوبیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر وہ عہدہ، وہ منصب جو تمہیں دے کر دنیا میں بھیجا گیا وہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ اور وہ خوبیاں کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے۔ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یعنی تم دنیا والوں کے لیے خیر خواہ بنو گے، تم دنیا والوں کے لیے خیر چاہو گے۔ کبھی تمہارا دل گوارا نہیں کرے گا کہ دنیا کا کوئی فرد کسی گڈھے کی طرف جا رہا ہے اور تم اپنی آنکھیں بند کر لو یا تماشا یہ بند کر کے تم اسے دیکھو کہ وہ آدمی کیسے گڈھا میں گرے گا تاکہ مجھے مزہ آئے۔ یہ جذبہ تمہارے دل میں کبھی نہیں ہوگا، بلکہ تم اگر مسلمان ہوگے تو پھر جیسے وہ آدمی گڈھے کی طرف جائے گا فوراً اس کو پکڑ کر کے اس کو روک لو گے اور بتاؤ گے کہ میرے بھائی جس راستے میں تم جا رہے ہو اس راستے کے آگے خطرناک گڈھا ہے، اس گڈھے میں گرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے، تم ضائع ہو جاؤ، لہٰذا اس راستے پر مت جانا، بلکہ تمہارے لیے یہ راستہ بہتر ہے، اس راستے کو اختیار کرو اور اس راستے میں جاؤ۔ یہ تم اس راستے میں جاؤ گے تو تم دنیا میں بھی خود سرخرو رہو گے، اور اس دنیا کے بعد جو اور آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی تم سرخرو رہو گے۔ یہ تمہاری خوبی ہوگی کہ تم کبھی کسی کے ساتھ برائی برداشت نہیں کرو گے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی چاہو گے۔ یہ خوبی خیر خواہی والی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ کوآپریٹنگ والا جذبہ تمہارے پاس ہوگا، تو یہ پہلی خوبی تمہاری۔ دوسری خوبی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ گے۔ ایمان کے بارے میں ابھی ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبداللہ الکافی حفظ اللہ آپ کو بتا رہے تھے ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کس طرح ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ تم اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ گے، تمہارا اللہ پر صحیح بھروسہ ہوگا، تو اللہ پر تمہیں صحیح یقین ہوگا کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر میں جھوٹ بول کر کے لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، لیکن محض اس لیے نہیں میں جھوٹ بولوں گا کیونکہ جھوٹ بولنے سے اس رب نے مجھے منع کیا ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا، چاہے مجھے ظاہری طور پر کتنا نقصان ہو جائے۔ اگر اس بھروسہ کہ اللہ کی ذات پر عقیدے بھروسے کے ساتھ تم جھوٹ چھوڑ دو گے، سچ بولنا شروع کر دو گے، تو قسم خدا کی جس ذات نے تمہارے لیے جھوٹ کے ذریعہ بہت سارے اسباب بنا کر وہ اسباب یہ رکھ دیا تھا، جب تم اللہ کو پہچان لو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ پر یقین کرو گے، تو سچ بولنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ آپ کو نوازے گا۔ تو اللہ پر صحیح ایمان ہونا، تم ایسی قوم ہو کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہو، اللہ کے تئیں صحیح عقیدہ رکھتے ہو، اس لیے تم دنیا کے سب سے بہترین امت ہو۔
تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے منصب پر قائم رہنے کے لیے 2 خوبی بتایا. جب تک وہ 2 خوبی ہمارے اندر ہوگی تو ہم اس منصب پر قائم رہیں گے. پہلی خوبی کہ ہم دنیا والوں کے لیے خیر خواہ، اور دوسری خوبی کہ اللہ پر ہمارا صحیح ایمان و عقیدہ. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مومنو تمہیں سست ہونے کی، تمہیں سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے مومنو تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی لیڈر بن کے رہو گے، دنیا کی لیڈ تم ہی کرو گے، پوری دنیا کے لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے. بس شرط ہے، ایک شرط ہے، اور وہ شرط ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنی میں مومن رہو گے، اگر تم صحیح معنی میں اپنے رب کو پہچانو گے، اس پر ایمان رکھو گے، اگر تم صحیح معنوں میں یہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو گے تو تم اس دنیا کے لیڈر بن کے رہو گے. تمہیں کوئی محکوم نہیں بنا سکتا، تم حاکم قوم بن کے رہو گے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین میں جو سبب بتایا اور جو وجہ بتائی لیڈر قوم بننے کی، اور اس کی جو خاصیت بتائی وہ کہ ایمان ہی کی بات. ایک اور آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، ان لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے جو علم والے ہیں، جو علم والے. ان تینوں آیتیں جو آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کی، ان تینوں آیتوں کا خلاصہ اگر دیکھیں، اور 3 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جس منصب اور جس عہدے کی بات کی اللہ رب العالمین نے اپنی اس امت محمدیہ کے لیے کہ تم لیڈر قوم بن کے رہو گے، تم سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام پہ رہو گے، تو اس کے لیے 3 شرط رکھی ہے. پہلی شرط کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے خیر خواہ بن کے رہنا ہوگا، تم اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر کے رکھنا ہوگا، تم ایک دوسروں کے لیے بھلائی چاہو گے، برائی کبھی بھی دوسروں کے لیے برائی نہیں چاہو گے، بلکہ بھلائی کی طرف رہنمائی اور برائی سے تم روکو گے. دوسری خوبی جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، دوسری شرط وہ یہ کہ تمہارا ایمان درست ہونا چاہیے، اور تیسری شرط رکھی اللہ رب العالمین نے کہ تم کو علم والا ہونا ہوگا. اب ہم اپنا جائزہ لیں، کیا یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ کہ ہم لیڈر قوم بن کے رہیں گے؟ جہاں تک ہماری خیر خواہی کی بات ہے، کون ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں اختلاف، رشا کشی اور نہ جانے کیا کیا ہے؟ کیسا؟ میں نہیں سمجھتا. میں بھی یہ بٹرہا والے جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ڈوبا ٹولا والے جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں. میرا گاؤں کا نام نیما کٹیہار ہے، میں اس گاؤں میں رہتا ہوں. میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو پہچانتا ہوں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے تئیں کینہ کپٹ، بغض و حسد، ایک دوسرے کے خلاف چلن رکھتے ہیں. وہ کبھی نہیں، اگر کوئی اپنے گاؤں کا آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سارے ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو اس کا پیر کھینچ کر کے نیچے کرنے کے لیے تیار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ میرا بھائی آگے بڑھے، وہ نہیں چاہتے کہ میرا بھائی خوش رہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرا بھائی ترقی کرے. وہ اپنی تکلیف سے وہ تکلیف انہیں محسوس نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی خوشی سے ان کو تکلیف ہوتی. ایسے لوگ گاؤں میں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ دوسرے گاؤں میں نہیں پائے جاتے. ہر گاؤں کا یہ معاملہ ہے. تو جہاں تک یہ خیر خواہی کی بات ہے، ہمارے اندر خیر خواہی نہیں پائی جاتی ہے اگر صرف ہم اپنی برادری کا جائزہ لیں. رہی بات دوسری ایمان، تو ایمان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے. اللہ رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کھانے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نماز جیسی عبادت کا حکم دیتا ہے. نماز 5 وقتہ نماز ادا کرو. ہمیں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کیا آپ بتا سکتے کہ بٹراہا میں کتنے، ایک اندازے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد نماز پڑھتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ صحیح فیصد ہم نہ بتا پائیں اپنے گاؤں ادھر ادھر کا، لیکن کچھ سروے کرنے والوں نے سروے کیا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
وہ صرف ہندوستان کے تمام مسلمانوں میں صرف 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتنے؟ 2%. اور 98% بے نمازی ہیں. یعنی 100 میں سے صرف 2 آدمی نمازی ہیں اور 98 لوگ بے نمازی ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ پہلا مطالبہ اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ایک ایسے کام کا حکم ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی یہ نماز ہے. یعنی جو نہ مسلمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا اور جو کافر ہوگا نماز نہیں پڑھے گا. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ایک حکم کا اگر ہم جائزہ لیں کتنے ہم اللہ کے احکام پر ہم کتنا کیا عمل کر رہے ہیں. نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان ہمارا نہیں ہے. جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، تابعین کا ایمان تھا، ہمارے اسلاف کا جو ایمان تھا، اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اللہ کے تئیں ان کا ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے لیڈر قوم بن کے رہے. دنیا کے لیڈر بن کے رہے. دنیا پر انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے اپنے وقت کا اپنے ملک کو اپنا سپر پاور بنا دیا. لیکن ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہے. تیسری شرط جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا وہ علم. اگر آپ کو اونچا مقام چاہیے، اگر آپ کو اونچا مقام چاہیے، اگر آپ کو اپنے علاقے، اپنے قوم کا اور دنیا والوں کا لیڈر بننا ہے تو آپ کو علم والا بننا ہوگا. وہ سارے علوم کا ماہر آپ کو بننا ہوگا جو آج وقت کی ضرورت ہے. آج حالات اور تقاضے جن علوم کے تقاضے ہیں اور جن علوم کو سیکھنا چاہیے اور جن علوم کے ذریعے آج دنیا چلائی جا رہی ہے، ان تمام علوم کے آپ کو ماہر بننا ہوگا. تب جا کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں. اگر اس تیسری شرط کو اگر لیتے ہیں، اس میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں. سب سے پیچھے. کچھ سال پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، اس میں کیا بتایا مسلمانوں کے کتنے فیصد لوگ یہ تعلیم یافتہ. یعنی اس سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہی بتایا کہ ہندوستان میں بحیثیت قوم کے سب سے ان پڑھ افراد اگر ہے، سب سے ان پڑھ قوم اور سب سے یہ جاہل اگر بڑی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے. تعلیم میں بھی ہم سب سے پیچھے. ہمارا تعامل صحیح نہیں، ہماری ایمان درست نہیں، اور ہم تعلیم کے میدان میں بھی سب سے پیچھے. تو اب بتائیے کہ جن 3 شرطوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈر کا عہدہ، لیڈرشپ ہمیں عطا کیا تھا کہ دنیا میں تم لیڈر قوم بن کے رہو گے، تو کیا ہمیں وہ عہدہ ہمارے لیے محفوظ رہے گا؟ نہیں. اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے عہدے پر قائم نہیں ہیں. ہمارا عہدہ، ہم اپنے عہدے پر فائز نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ان تینوں میدان میں سب سے پیچھے ہیں. تینوں میدان میں. البتہ آج وہ قوم جس کا ایمان تو مضبوط نہیں ہے، جس کا ایمان، جس کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن علم کے میدان میں چونکہ وہ آگے ہیں، وہ اس لیے دنیا کے وہ لیڈر بن کے ہوئے ہیں. میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کے ایک پسندیدہ مقرر آپ کے سامنے کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت ہی قریب آپ سے روبرو ہوں گے. میں ایک مثال، دو مثال میں آپ کو دوں گا کہ جو لوگ علم کے میدان میں آگے ہیں، جو تعلیم یافتہ وہ کیا ہیں، آج دنیا میں آگے ہیں. دو مثال میں، ایک اپنے ملک کی مثال اور ایک عالمی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. ملک کی مثال، کیرلا ہمارے ملک کا ایک اسٹیٹ ہے. کیرلا کے بارے ہم جانتے ہیں کہ وہاں 100% لٹریسی ہے. یعنی وہاں کیرلا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو سائن کرنا نہ آتا ہو، تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. 100% وہ ایجوکیشن ہے. تقریباً 2 سال پہلے میں کسی پروگرام میں شرکت کے لیے کیرلا گیا تھا. تو یہ تعلیمی بیداری کے عنوان پر وہ پروگرام تھا. تو وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کیرلا آج اقتصادی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ اگر کیرلا کا مقابلہ یہ جاپان سے کیا جائے تو وہ جاپان کے ٹکر میں. ہم سب جانتے ہیں کہ جاپان ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے. وہاں
وہاں کی اقتصادی حالت بہت مضبوط ہے. تو کہہ رہے کہ آج کیرلا جاپان کے مقابلے میں کھڑا ہے اقتصادیات کے معاملے میں. اتنا مضبوط اتنا طاقتور یہ کیرلا بن چکا ہے اور اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا وجہ ہے کہ بہار اور بنگال آسام اور پھر یہ جھارکھنڈ پیچھے اور وہ کیرلا اتنا آگے نکل گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے، وہاں کے لوگوں میں تعلیم ہے، وہاں کے لوگوں میں دین بھی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ کیرلا والوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کیرلا آج سے 60-70 سال پہلے کیرلا کی حالت وہی تھی جو آج اسم، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ کی حالت ہے. اسی مقام پر وہ کیرلا تھا 60-70 سال پہلے. لیکن 60-70 سال پہلے کچھ بچے پڑھنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تھے اور وہاں سے پڑھ لکھ کر کے انہوں نے دراسہ کیا کہ کیرلا میں یہ حالات کیوں ہیں اور بالخصوص ہم مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں. ان لوگوں نے جائزہ لیا کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے کٹے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے پلان کیا، کیرلا والوں کو بلا کر کے پلان بنایا کہ ہمیں اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے، اپنی اولاد کو دین سے جوڑنا ہے اور اپنے اولاد کو ایجوکیٹڈ بنانا ہے. آج وہاں دین بھی ہے اور وہاں علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج ہندوستان کے تمام اسٹیٹ میں سب سے آگے وہ کیرلا اسٹیٹ ہے. میں ایک عالمی مثال دینا چاہتا ہوں. یہودی قوم جس پر ہم 5 وقت نماز میں کتنی مرتبہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کیا بددعائیں کرتے ہیں، وہ ہے اس لائق کیونکہ ان کے اعمال، ان کے حرکات ویسے ہیں. لیکن وہ قوم آج دنیا کی لیڈر قوم ہے، دنیا کی انٹرنیشنل دنیا کی لیڈر قوم ہے. آج دنیا پر اس کا قبضہ ہے. وہ دنیا کو جیسا وہ چلانا وہ قوم چاہ رہی ہے، وہ دنیا کو ویسے چلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم اگر ہے تو وہ یہودی قوم ہے. یہودی قوم آج ابھی بالکل جو مسئلہ چل رہا ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کا، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا ہو رہا ہے. فلسطین پر کیسے مظالم وہ اسرائیل ڈھارا. اسرائیل بہت بڑا ملک نہیں ہے، ایک ہمارے دیش کا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، ایک چھوٹے سے ضلع کے برابر، جس کی آبادی 70 سے 75 لاکھ ہے. بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں. اور اس اسرائیل کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں اور اتنے سب کچھ ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس کو روک نہیں پا رہا، اس کو اس کی حرکت سے باز نہیں رکھ پا رہا. وہ جو چاہ رہا وہ کر رہا. کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اور وہ طاقت وہ پاور اس کو حاصل ہوا علم کی وجہ سے. اور لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہودی قوم ہمیشہ ایسی طاقتور نہیں تھی. وہ بھی 100 سال پہلے ہم مسلمانوں سے زیادہ گئی گزری قوم تھی. لیکن انہوں نے بھی ایسے اپنا جائزہ لیا. ایک تقریباً 150 سال پہلے ایک لڑکا تھیوڈور ہرتزل کے نام سے پیدا ہوتا. وہ اپنی قوم کی تاریخ کا مطالعہ کرتا. اسے دو بات سمجھ میں آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم سب سے پیچھے، اور وہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اور دوسری بنیادی وجہ کہ ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے. لہٰذا وہ کتاب لکھتا ہے، کانفرنس بلاتا ہے اور پھر یہ قرارداد پاس کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ، اور پھر 50 سال کے اندر ہمیں اپنے ملک حاصل کرنا ہے. اس کو ملک مل جاتا ہے، وہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ دنیا کے سب سے پڑھی لکھی قوم ہو جاتی ہے. اور اس لیے آج دنیا پر اس کا قبضہ ہے. دنیا کے جتنے آج دنیا میں 500 بڑی کمپنی ہیں، فورچون 500 فورچون کمپنیاں، اور ان 500 کے 500 کمپنیوں کا مالک یہودی ہے. دنیا پر اس کا قبضہ. کیوں؟ اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اور وہ پاور اور طاقت کس سے ملا ہے؟ علم کی وجہ سے. تو میں آج اپنے اس بیان کے ذریعہ آج اپنی قوم کو، اپنے برادری کے لوگوں کو جو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری برادری سب سے پیچھے تعلیم میں ہے، سب سے پیچھے. اتحاد و اتفاق نام کی چیز ہمارے برادری میں نہیں ہے. تو ہمارے اندر بھی اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینا ہے. ایک وقت کا کھانا نہ ملے برداشت ہمیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے میں پیچھے نہیں رہیں گے. اور اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو دین سے بھی جوڑنا ہے. دین سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے، اس کے بعد اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے. اور دونوں تعلیم دینا ہے، دین کی بھی تعلیم دینا ہے، دنیا کی بھی تعلیم دینا
ہے، دین سے بھی ہم کو جوڑنا ہے، دنیا سے بھی جوڑنا ہے، تبھی جا کر ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نے یہ تبدیلی لائی، یہ تبدیلی پیدا کی اپنے اندر، تو انشاءاللہ وہ دور نہیں، وہ دن دور نہیں جس دن یہ قوم، یہ انصاری قوم ایک لیڈر قوم بن کے ابھرے گی، اور اب ہر جس علاقے میں یہ قوم بسے گی، یہ برادری کے لوگ بسیں گے، وہاں کے وہ راجہ ہوں گے، وہاں کے وہ بادشاہ ہوں گے، اور وہاں کے وہ لیڈر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری قوم بہت سارے ہر طرح کے ہر میدان میں پیچھے، مولا ہمیں اپنی قوم کو اپنی کوتاہیاں اور اپنی کمیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح اور صحیح چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اور میں آپ کو یہ کہتے کہتے چلوں کہ یہ جو جس مدرسے کے اشراف میں جو یہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یقیناً ایک مدرسہ، میں نے 1 سال پہلے آیا تھا اور اس مدرسے کی وزٹ کی تھی، ایک کلاس میں گیا تھا۔ الحمدللہ یہاں دونوں نصاب کا اہتمام ہے، اسکول کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، مدرسے کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ اس مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو ڈالیے، اور صرف یہ بٹرا کے مدرسہ ہمارے برادری کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر گاؤں میں اور ہر علاقے میں اس طرح کے مدرسے آپ بنائیے، اس طرح کے تعلیمی ادارے بنائیے جہاں دین کی بھی تعلیم ہوتی ہو، دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، تاکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے ہمارے رہنما اور ہمارے نمائندہ بن سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔